نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کی ایک سازش یہ تھی کہ مسلمانوں کو، جو بیچارے سیدھے سادے مسلمان تھے، ان کو جا کر یہ سکھاتے پڑھاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، عجیب عجیب طرح کے سوال جو ہے ان کو سکھاتے تاکہ مسلمان جو ہے وہ، ان کا ذہن جو ہے وہ ہماری طرف مائل ہو اور وہ بہکیں اور واپس لوٹ آئیں۔ اسی پس منظر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ام تریدون ان تسألوا، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو، تم پوچھو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عجیب و غریب سوال کیے تھے، تو کیا تم بھی یہی چاہتے ہو، یہی رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو اپنے نبی کے ساتھ؟ تو کیا اس کے اندر چھپی ہوئی بات کیا؟ پھر جان لو، اگر تم بھی یہی رویہ اختیار کرو گے تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا ہوا تھا جب انہوں نے الٹے سیدھے سوال پوچھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس نیت کے ساتھ اس طرح الٹے سیدھے سوال پوچھتا ہے، گویا وہ اپنے ایمان کو کفر سے بدل لیتا ہے۔ نیتوں کا حال ہے نا، اللہ تو نیتوں کے حال کو جانتا ہے۔ جو اس نیت سے، اس ارادے کے ساتھ الٹے سیدھے سوال پوچھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے گویا اپنے ایمان کو وہ کفر سے تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، فرمایا کہ جو بدل لے اپنے ایمان کو کفر سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یہ وہ بندہ ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ جب سیدھے راستے سے بھٹکا ہے تو پھر اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام ناکامی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ تم اس رویے سے بچو۔ آپ دیکھیں کہ یہ جہاں پہ سارے کے سارے اعمال سے زیادہ رویے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ انسانوں کی پہچان ان کے رویوں سے ہوتی ہے۔ اعمال تو انسان تنہائی کے اندر بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، نماز جو ہے آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، روزہ جو ہے آپ چھپ کے بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ بھی چھپ کے دی جا سکتی ہے، لیکن آپ کے رویے جو انسانوں کے ساتھ ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں وہ اوپن ہیں، وہ اپنے خاندان میں بھی، خاندان سے باہر بھی، ان سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ انسان اللہ کا ہے یا دنیا کا ہے، آخرت کا ہے یا دنیا کا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، فرمایا کہ چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے بہت سے، یعنی اکثریت ان کی یہ چاہتی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ ایک کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یعنی اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کاش مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ واپس لوٹ آئیں اور وہ اہل کتاب بن جائیں یا وہ مشرک بن جائیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے حسد کی وجہ سے، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عروج پا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں واپس لوٹ آئیں اور دوبارہ سے کفر اختیار کر لیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، فرمایا کہ اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، یعنی اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں، اللہ نے حق ان پر واضح کر دیا ہے، ان کو دلوں میں بات اتر گئی ہے، لیکن محض اپنے حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان واپس لوٹ آئیں اور ہمارے جیسے ہو جائیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، آپ ان سے درگزر کریں، یعنی خام خواہ ان کے اندر بحث کے اندر نہ پڑیں، اب درگزر کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، وَاصْفَحُوا، اور نظر انداز کر دیں ان کو، یہ خود ہی اپنے حسد میں جل جل کے مر جائیں گے۔ حاسد کا یہ بڑا عجیب انجام ہوتا ہے، جب جو انسان کسی سے حسد کرتا ہے، جس کو اللہ نے نعمت دی تو وہ اللہ نے دی ہے، اگر اللہ نے دی، اللہ نے فیصلہ کر لیا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ حاسد بیچارہ اپنے ہی حسد میں جل جل کے مرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں تیزاب اگر کسی برتن میں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے
تیزاب اس برتن کو نقصان پہنچائے گا نا، باقی تو پھر بعد میں نقصان پہنچائے گا۔ بعین ہی حسد اور نفرت، کینہ اور بغض جس دل کے اندر ہوتا ہے پہلے اس دل کو نقصان پہنچاتا ہے، باقیوں کو نقصان بعد میں پہنچتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ نقصان حاسد کا خود ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، کہیں حسد کی کوئی رمق، کوئی حسد کا کوئی ذرہ، کوئی حسد کی کوئی حصہ میرے اندر تو موجود نہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اگر آپ کو خوشی نہیں ہوتی، اس کا مطلب حسد ہے، چاہے آپ ظاہر کریں یا نہ کریں۔ دوسرے کو مبارکباد دینے کو دل نہیں کرتا یا دل سے نہیں کرتا، ایسے ظاہری طور پر دے دی ہے دنیا کے دکھاوے کے لیے، بناوے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بیماری لگ گئی ہے، تو پھر ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا شکار ہو جائیں۔ فرمایا کہ یہ سارے یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہ واضح ہو چکا ہے، حق سب کچھ واضح ہو چکا ہے، دل ان کے سمجھ گئے ہیں، اب یہ ساری یہ ان کے جو رویے ہیں حسد کی وجہ سے ہیں، تو حضور سے فرمایا کہ آپ ان سے درگزر کریں، نظر انداز کر دیں، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیا فیصلہ بھیجا تھا یہود کے بارے میں؟ یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے مدینے کے اندر، 2 قبائل کو تو اللہ نے کہا ان کو جلا وطن کر دیں، ان کو خیبر میں جلا وطن کر دیا گیا۔ خیبر کدھر ہے؟ پشاور میں، پشاور میں کہتے ہیں، پشاور میں خیبر مدینے سے 80 کلومیٹر دور ایک آبادی ہے، پشاور میں بھی ہے لیکن وہاں پہ جو خیبر ہے وہ مدینے سے کم و بیش 80 یا 90 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہود کے 2 قبیلوں کو وہاں پہ جلا وطن کر دیا گیا، ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا مدینے کے اندر۔ یہ اللہ نے اپنا فیصلہ بھیجا، جن کو مسلسل ان کو یہ مہلت دی گئی کہ اپنے رویوں کو صحیح کر لیں، اور یہود کے ایک قبیلہ جو ہے خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا، ان کو قتل کی سزا دی گئی، قتل کر دیا گیا، بنو قریظہ کا قبیلہ۔ حتیٰ یأتی اللہ، اللہ نے فرمایا آپ تھوڑا درگزر کریں، انتظار کریں، اللہ اپنے امر کو بھیج دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا آپ جو سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ نماز پہ دیں، نماز ادا کرنے میں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں۔ یہ میں نے بارہا عرض کیا کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں سمبل ہیں، علامت ہیں۔ نماز اللہ سے تعلق کی علامت ہے اور زکوٰۃ بندوں سے تعلق کی علامت ہے۔ ان دونوں کے اندر دین کے باقی سارے حکم پوشیدہ ہیں، یعنی اللہ سے تعلق کا اظہار ہے نماز، تو باقی جو معاملات ہیں اللہ سے تعلق کے وہ کیسے کرنے ہیں، اور بندوں سے تعلق کا اظہار زکوٰۃ ہے، اور باقی سارے معاملات اسی کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا آپ اس کو ادا کرتے رہیے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی نیکی آپ اللہ کے پاس بھیجیں گے اپنے لیے، آگے بھیجیں، آگے بھیجنے سے مراد آخرت میں بھیجیں گے، اللہ کے بینک میں، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے۔ فرمایا تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے حضور آپ پا لیں گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رجسٹروں میں کوئی چیز بھول جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یا کمی رہ جاتی ہے، ایسا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس سے بچ نہیں سکے گا، وہاں موجود ہوگی۔ یہی دیکھ کر انسان حیران ہوگا، آخرت میں کہے گا وَمَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یار یہ بڑی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی نہیں، الا احصاها، اس نے سب کا ہی احاطہ کر لیا ہے۔ تو وہ کتاب ہر انسان کو آخرت میں پکڑا دی جائے گی اور کہا جائے گا لو پڑھ لو اپنی کتاب، اقرا کتابک، آج پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج یہ کتاب ہی تیرے حساب کے لیے کافی ہے، خود ہی تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تو دنیا میں کیا کرتا رہا۔ فرمایا کہ جو بھی تم خیر آگے بھیجتے ہو اللہ کے خزانوں میں محفوظ ہوتی ہے، اور تم اللہ کے حضور پہنچو گے تو وہاں اس کو پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور جب اللہ اس کو دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ اس کا فیصلہ بھی کرے گا، پھر اللہ اس پہ انعام پہ بھی نوازے گا، اور اللہ جو سرزنش بھی کرے گا، پکڑ بھی کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے انعام و اکرام اور اپنے فضل سے نوازے، اور حسد کی بیماری سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔